اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ مومن کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہیں وہ ہمارے اہل بیت اور رسول خدا کی ذات ہیں۔ دیکھیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ وہ بازار سے 2 جوڑے کپڑوں کو لاتے ہیں، ایک ذرا اچھا جوڑا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا درمیانہ ہوتا ہے۔ تو مولا نے جو اچھا تھا وہ اپنے غلام قمر کو دیا اور کہا کہ تم یہ پہنو۔ تو قمر کہنے لگا مولا یہ اچھا ہے، یہ آپ استعمال کریں اور مجھے وہ دے دیں۔ لیکن مولا تو جانتے تھے کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرو جو دوسروں کے لیے، یا کم از کم دوسروں کے لیے آپ سے بہتر سمجھو۔ تو راہ خدا میں پھٹے پرانے کپڑے دینا، ٹوٹے ہوئے جوتے دینا لوگ دیتے ہیں، اللہ ثواب دے گا۔ لیکن قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر، جس طرح آیا ہے نا کہ یہ جو لن عربی کا ہے اس کا معنی ہے نفی ابدی، یعنی تا قیامت۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا لن تنالوا البر، تم کبھی بھی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب ہم شاپنگ کرتے ہیں تو کیا اپنے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو کپڑا خریدتے ہیں، کیا اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو خود ہم پہنتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دنیا داری نظر آتی ہے۔ اگر کسی شادی میں گئے ہیں تو ایک معمولی سا کپڑا لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی کافی ہے، اور پھر وہ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ جب دوبارہ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ایسا ہی کپڑا معمولی سا لے دیتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ایک دوسرے پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دو یا کسی کے ساتھ نیکی کرو تو وہ قصد قربت سے کرو، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ یہ نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں اور میرا اس پر بڑا احسان ہے، نہیں، احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک امانت تھی اور اس امانت کو آپ بہترین استعمال کر رہی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ غریبوں فقیروں کو بھی اچھے کپڑے لے کے دینا چاہیے، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ جو خود استعمال کرتا ہے انسان وہی دوسروں کے لیے استعمال کرے۔ اس کے بعد لفظ آیا بر۔ بر کا معنی ہے نیکی، لن تنالوا البر، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ عربی میں بر کا معنی ہے وسعت، وسیع، اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے ہر وہ کام جس کا ثواب زیادہ ہو اس کو بر کہتے ہیں، اس لیے کہ وسیع صحرا کو بر، عربی میں بر کہتے ہیں۔ تو یہ بر کا معنی ہے بہت زیادہ نیکیاں۔ اور اس کے بر اور خیر میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ بر کے اندر قصد اور اختیار ہوتا ہے،
لیکن خیر کے اندر ضروری نہیں کہ انسان قصد کرے، بلکہ ہر قسم کی نیکی کو خیر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ انسان ارادہ کرتا ہے اور اس کا اختیار بھی ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے دیتا ہے، تو یہ بر اور خیر کے درمیان فرق۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کو، مما، اس میں سے چیز، تحبون، جو تم محبت کرتے ہو، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز مانگے تو وہ کہتے ہیں یہ تو چیز میری بڑی پیاری ہے، تو خدا پیاری ہی تو دینے کا حکم کر رہا ہے۔ یا کہتے ہیں یہ چیز یار مجھے دے دو، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے بہت پسند ہے، تو اللہ تو یہی کہہ رہا ہے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں زیادہ محبوب ہے وہی تو دو، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو۔ لیکن نہیں، کوئی پھٹی پرانی چیز کوئی مل گئی تو وہ اللہ کے نام پر دے دیں گے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بیچارے فقیر مانگنے والے آتے ہیں تو ان کو بس ایسا جواب دیتے ہیں کہ عجیب و غریب ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک فقیر کسی کے گھر میں مانگنے گیا، اس گھر کی پوری فیملی آپس میں باتیں کر رہی تھی، موجود تھے۔ فقیر نے کہا کوئی ہے اللہ کی راہ میں کپڑے دینے والا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں بھائی جا۔ اس نے کہا ہے کوئی اس وقت غریب کو کھانا دینے والا؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے کھانا اس وقت۔ اس نے کہا ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب 3-4 آوازیں دیں تو اس کے بعد اس فقیر نے کہا کہ میری بات تو سنو، تو وہ بھاگ کے آئے دروازے پر، تو وہاں اس نے جو وصیت کی وہ درس عبرت ہے۔ دروازے پر جب آئے تو ان کو فقیر کہنے لگا کہ آپ گھر کیوں بیٹھے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، آپ اور میں دونوں فقیر ہیں، آؤ دونوں مل کر بھیک مانگتے ہیں۔ تو ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھو نا، جب انسان کوئی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، پانی دے دو، کوئی چیز تو بیچارے کو دے دو۔ جب آپ کا فریج فروٹ کے ساتھ بھرا پڑا ہے اور گھر میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور حقیقی سائل آ جائے تو اس کو دیا کرو۔ یا آج کل تو یہ ہونا چاہیے، دیہاتوں کے اندر ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہوتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو غریب ہیں ان کے گھر میں جا کے پہنچا دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ابو طلحہ انصاری کا ایک واقعہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اور مدینہ میں اس کا سرسبز و شاداب باغ تھا، اور اس باغ کے اندر ایک چشمہ تھا۔ لوگ اس باغ کی مثال دیتے تھے اور کہتے تھے کتنا خوبصورت باغ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار جاتے تھے، وہاں وضو کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ایک دن وہ ابو طلحہ انصاری رسول خدا کی خدمت میں آیا، کیونکہ اس نے یہ قرآن کی آیت سن رکھی تھی، یہ نازل ہو چکی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں محبت ہے، جس سے محبت ہے، ورنہ نیکی نہیں ملے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں اپنا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو رسول خدا نے کہا بخن بخن لکا مال رابح، کتنا تو خوش نصیب ہے، اور تیرے مال کا کتنا تجھے منافع اور نفع ملے گا، خرچ اللہ کی راہ میں کر رہا۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے غریب رشتہ دار پہلے ہیں، پہلے ان کو دو،
اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں چیز بانٹتا ہے تو خود اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے۔ بھائی اسلام کا حکم ہے کہ اگر انسان کی اپنی چیز ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھے، اگر وہ غریب ہیں تو وہ مقدم ہے، صلہ رحمی میں بھی مقدم ہے، یا پھر دیکھو پڑوسی، ہمسائے، اور اس کے بعد ہاں ایک بہر سے چیز آئی ہے، کسی اور نے آپ کو رقم دی ہے اور وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے اپنے رشتہ داروں کو دو، چاہے وہ حقدار ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ اگر رشتہ داروں میں سے حقدار ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے، یا دینے والے سے باقاعدہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ آپ کس لیے دے رہے ہیں اور میں کس کو دوں، پوچھ لینا، چونکہ ایک وکالت ہوتی ہے، وکیل بن رہا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ابو طلحہ انصاری نے اپنا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، اور یہ ایک مثال ہے کہ جو قیامت تک اللہ کی راہ میں دینے والی مثال، اور اس مثال سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور خدا بند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ابو طلحہ انصاری کی طرح اللہ کی راہ میں بہترین چیز کو خرچ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔